الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ٹک ٹاک کے ناظرین کو اپنے لائیو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائٹل جو میرا موضوع ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک مسلمان عورت اور غیر مسلم وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے سے شادی کا جو مسئلہ ہے۔ آج کل ٹک ٹاک پر ایک یوٹیوبر مسلم خاتون جو خود کو اپنے پاکستانی نیشنلٹی بتاتی ہے اور نیپال کا رہنے والا آیوش نام کا ایک ہندو لڑکا جو ٹک ٹاک پر کافی عرصے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لائیو گفتگو اور پھر وہ مسلم جو بیٹی ہے ہماری جو اس کا لائیو اس کے ساتھ ہنسی مذاق، یہ آج کل بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہیں۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جائیں۔ ان میں سے کوئی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حجت قائم نہ کر دے کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم مسلمان لڑکی ہو اور وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ایک ہندو ہے، تم اس سے شادی کر رہی ہو۔ کئی ٹک ٹاکروں نے بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی اور کہا کہ وہ پاکستان کی ہے نا، تو پاکستان نے اس کے لیے کوئی ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اور ایک داعیے اسلام ہونے کے ناطے یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں عالم انسانیت کے سامنے، بالخصوص وہ میرے مسلمان بھائی، وہ میرے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سے گفتگو کر کے اپنے اس فرض سے بری و ذمہ ہونا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی داعیان اسلام کی شکایت نہ کرے کہ ہمیں کسی نے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مختصر اور جامع جو جواب ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی بت پرست سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان، پھر میں بات کو دہرا رہا ہوں، ایک مسلمان لڑکی کا نکاح، ایک مسلمان خاتون کا، ایک مسلمان عورت کا، انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں، ایک مسلمان لیڈی کا، ہاں جی، نکاح کسی صورت میں کسی بت پرست سے نہیں ہو سکتا۔ ٹک ٹاک پر جو میرے دوست مجھے لائیو سن رہے ہیں وہ میرے اس براڈ کو شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں میری یہ بات پہنچے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے اگر کوئی عمل کرے۔ پوری دنیا میں مسلمان جو دین سے دوری ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں،
اپنے نام بھی مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں جو خواتین ہیں جن سے انہوں نے میرج کی ہوتی ہے نہیں دیکھتے یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے جو ہمسایہ ملک اس میں اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والے وہ اداکار، ان کے گھروں میں مندر بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں ہندوؤں کی رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں، ان کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں، اور ان کے گھروں میں بہت سے جو پاپولر ہندوستان کے اداکار ہیں ان کے گھروں میں بتوں کی پوجا کرنے والی عورتیں موجود ہیں، اور وہ اب تک حرف آخر تک حرام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا ہے میری سب سے پہلی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اے مالک کائنات جل وحدہ لا شریک، جو اس گناہ میں ملوث ہے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اس طرف راغب ہے کہ مسلمان لڑکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل تو یہ بہت ڈرامے بازی جاری ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جسے ہم انگریزی میں لو کہتے ہیں، یعنی ہمیں محبت ہوگی، یعنی محبت کو پنجابی میں کہتے ہیں اینی رڑے تے پئی ہوئی ہے کہ کسی ویلے بھی ہو جاندی ہے۔ تو سب سے پہلی تو میری یہ دعا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ راغب ہے تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس غیر مسلم کو دین کی دولت عطا فرمائے، اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ لیکن اگر وہ کسی بت پرست آتش پرست کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح فاسد ہے، حرام ہے، ساری زندگی اس کی حرام کی گزرے گی، اور وہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حرام کی اولاد ہوگی۔ یہ بات مسلمان لکھ لیں، اگر کوئی اہل علم، کوئی مفتی صاحب، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی بہت پڑھا لکھا میری اس بات کو مجھے سمجھا سکے کہ تم یہ بات غلط کہہ رہے ہو اور مجھے قائل کر سکے تو میں اس بات پر بھی قائل ہوں۔ اور بعض ٹک ٹاکر تو ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ نیپال گئی ہے اس سے ملنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی سسٹر کے ساتھ، اور اپنے بھائی یا ہونے والے بہنوئی کو ساتھ لے کر، تو وہ کئی ٹک ٹاکر تو ایسی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت تھی نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ایک موصوف یا نیپالی ہیں یا ہندوستانی ہیں، وہ تو مسلمانوں جیسا لباس پہن کر اور جالی کی ٹوپی پہن کر اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ کہتا ہے کیا دیکھا کہ پاکستان کی وہ لڑکی ہے، پاکستان نے اس کے لیے کوئی ویڈیو بنایا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور ہم جیسا لبادہ اوڑھ لے۔ میری دعا ہے آیوش کے لیے، جو ایک ہندو لڑکا ہے، جو باقاعدہ جب وہ ادھر یا دبئی میں رہتی ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے، وہ پاکستان یا کراچی سے تعلق ہے یا کسی اور کراچی کے کسی یعنی ملک پاکستان کے کسی اور شہر کے ساتھ، تو اگر اللہ پاک اسے ہدایت دے دے تو ہدایت میں نہیں دے سکتا، میں دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے کہ میری دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کے صدقے آیوش کو دین کی دولت عطا فرما، اس کے لیے دین کا دروازہ کھول دے۔ میرا ایک بھائی کمنٹ کر رہا ہے تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ ہم نے الحمدللہ دین پڑھا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حرام ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی بت پرست کے ساتھ، کسی آتش پرست کے ساتھ شادی کرتی ہے، تو یہ حرام ہے، بار بار کہوں گا
کمنٹ کرنے والے کس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وائے اگر کوئی مسلمان میری اس بات کو، میرے اس لیکچر کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اچھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر ابھی۔ اچھا، کیا بات ہے تیرا کیا مسئلہ ہے؟ قربان جاؤں تیرے کمنٹ پر، میرے دین کا مسئلہ ہے، میرے دین کے ساتھ میری مسلم بیٹی مذاق اڑا رہی ہے، تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد۔ اگر کسی مسلمان کو یہ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں تو میں تو دین کا ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں، کسی دیندار جس نے دین کو پڑھا ہو اس سے یہ پوچھنا کہ ٹک ٹاک پر ایک آدمی بیٹھ کر اس نے یہ بات کہی ہے، کیا اس کی بات سچی ہے؟ میرے مسلمان بھائی وہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں دیکھا، یاد رکھیے محبت حرام نہیں ہے، اسلام نے محبت کرنا حرام قرار نہیں دیا، شادی محبت کی ہوتی ہے، کوئی دشمنی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے نا، جب نکاح ہوتا ہے مسلمانوں میں تو سب سے پہلے وہ جو قاضی ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا، وہ کہتا ہے لڑکی سے اجازت لے کر آؤ، پھر لڑکے سے وہ ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ قربان جاؤں، اپنا نام تو بتاؤ نا جی، جو میسج کر رہے ہو نا، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ چپ کر ابھی۔ اچھا، ابھی چپ کر جاؤں؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر تم لوگ ہی کہو گے دیندار لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے آج تک کچھ لوگ ہوں گے جو ایسی ویڈیو، اصلاحی ویڈیو اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے وہ موصوفہ جو ہمارے پاکستان کی مسلم بیٹی ہے وہ اپنی اس غلطی کی طرف رجوع کر لے اور کوشش کرے کہ وہ جس کے ساتھ وہ آیوش نیپالی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ اسلام قبول کرے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ اسے اسلام کی تعلیمات بتائی جائیں، مزہ تو تب ہے نا وہ علیزہ بیٹی وہ آیوش کو یہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا کیا بات ہے، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا میں تیرے سے نکاح نہیں کروں گی۔ او بھائی، اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 10 سال کا بھائی ہو اور وہ جوان بہن کے پاس اکیلا بیٹھے۔ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان عورت گھر میں اکیلی موجود ہو تو دروازے پر دستک دے اور وہ اس کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون، مسلم خاتون گھر میں اکیلی ہے، دروازے پر کسی نے دستک دی ہے تو وہ کرخت لہجے کے ساتھ بولے کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ جو گھر میں موجود اسلام کی بیٹی موجود ہے وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اور اکثر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور یہ جو قومی چینل ان پر یہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ نرمی کی وجہ سے دونوں طبقات گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کہہ رہے ہو جی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے یہ کمنٹ کیا ہوا ہے، چپ کر ابھی۔ اچھا، ابھی چپ کر جاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات، نہیں ابھی چپ کر جاؤں تو پھر بولوں گا کب؟ جو دوست میرے ساتھ لائیو آنا چاہتے ہیں نا، میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ گفتگو سننا برداشت کریں تو صرف سنیں۔ ہاں جی، بہت مہربانی، اگر آپ سننا برداشت کرتے ہیں تو سنیں،
جو اگر کوئی ٹک ٹاکر میرا بھائی جو ٹک ٹاک جس کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی اس طرح کی ویڈیو بنائے نا، اصلاح کرے نا، اگر وہ تحقیق کر کے اصلاح کرے. میں اگر بول رہا ہوں تو میں نے 30 سال امامت کی ہے، ہمارا سارا خاندان اسی شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر کوئی کہے جی چپ کر جا، تیرا کیا جاتا ہے، تو تحفے اگر کوئی مسلمان یہ میسج کر رہا ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو کم از کم بندہ نام تو بتاتا ہے نا. میسج کرنے والا کون ہے؟ ایک مسلمان بیٹی کسی ہندو بت پرست کے ساتھ راغب ہو اور مسلمان خاموش رہیں. وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی. وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی. تم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میری باتیں جھوٹی ہیں؟ ہاں جی، یہ جو ہم لوگوں نے یہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا کو صحیح معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا. میں بالخصوص مسلمان سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ پاک نے آپ کو ان ذرائع کے ذریعے موقع دیا ہے کہ آپ دین کی خدمت کر سکیں، لیکن آپ دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. ہاں جی، سوشل میڈیا پر کیا، یہ ٹک ٹاک پر کیا ہوتا ہے؟ میچ کھیلے جاتے ہیں، مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکے میچ کھیلتے ہیں سارا دن. 24 گھنٹے بعد خواتین تو اتنی، پنجابی میں کہتا ہوں اتنی ویلی ہیں، سارا دن وہ بھیک مانگتی ہیں بیٹھ کے گفٹوں کی صورت میں. سارا دن ایک منہ کالے کرتی ہیں، سارا دن لعنت ملامت ہوتی ہے، گالی گلوچ نکالی جاتی ہے، اوریانی اور فحاشی کا دورہ ہوتا ہے، ننگی باتیں بتائی جاتی ہیں. اب میں کس کے نام بتاؤں آپ کو؟ مجھے نام لیتے ہوئے شرم آتا ہے کہ میں ان خواتین کے اور ان لوگوں کے نام بتاؤں. اور ایک وہ آزاد کشمیر کا یا وہ UK کا شہری نٹر تھا، اللہ اس کو ہدایت دے، ابھی تک تو وہ نہیں آ رہا. سنا پچھلے دن اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اسے ہدایت مل گئی ہو. ہاں جی، وہ کس طرح کی غلیظ باتیں کرتا ہے، ویڈیو موجود ہیں. سولو بھائی میری بات سنیں، یہ جو سولو کے نام سے ایک بندہ لائیو آنا چاہتا ہے نا، وہ صرف گفتگو سنیں میری. ہو سکے تو میری براڈ کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں. ہاں جی، میں اگر غلط بات کر رہا ہوں مجھے کمنٹ میں بتائیں نا کہ مولوی صاحب آپ غلط باتیں بتا رہے ہیں. میں بحیثیت مسلمان ہونے کے بات کر رہا ہوں بھائی صاحب، بحیثیت مسلمان ہونے کے. اگر آپ لوگوں کو اسلام کا اور بحیثیت مسلمان ہونے کا اس بات کا دکھ نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ آپ سب کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے دے. اگر میں غلط ہوں میں رجوع کروں گا، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی تو لائیو بیٹھ کر کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھانا تو اسے انفرادی طور پر چاہیے تھا نا، لیکن وہ خود لائیو آ کر، وہ ہماری مسلمان بیٹی علیزہ لائیو اس بت پرست کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اور آج کل نیپال گئی ہے، وہاں اتنی خوش ہے. اس نے وہ آیوش نے وہ ٹیکا لگایا ہوتا ہے اور اس نے بندی لگانا شروع کر دی. میری تو دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک اس بیٹی کا جو اگر وہ دیندار ہے اس کا دین محفوظ رکھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، میں تو اس کے والدین پر حیران ہوں. اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اولاد والدین تو زیادہ ڈاڈی ہے، یعنی اولاد والدین سے زیادہ اپروچ رکھتی ہے. شاید اس کے والدین اپنی بیٹی کے بغاوت کے خوف سے اس کے سامنے نہیں بولتے. میں نے اس کے والد کو بھی ویڈیو میں دیکھا ہے، اس کی والدہ کو دیکھا ہے.
ہو سکتا ہے فی زمانہ لوگ اپنے اولاد سے ڈرتے ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا چھوٹا بڑوں سے حیا کرتا تھا، آج بڑے چھوٹوں کے شر سے ڈرتے ہیں. ہاں جی، چھوٹوں کے شر سے ڈرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں مکمل آزادی ہوتی ہے، مادر پدر آزادی ہوتی ہے، پھر وہ خواتین، وہ اولاد آج کل کے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھے آزادی مل گئی ہے، اب میں جو مرضی کروں. اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں ہماری مسلم خواتین، اپنا فیشن دکھاتی ہیں. ہاں جی، ان کو اس آگ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ دنیا کی آگ، جس آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے دوستو، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. گناہ ہے، جھوٹ ہے. اگر مذاق، میں نے جی مذاق میں جھوٹ، مذاق میں بات کی تھی، مذاق میں بھی جھوٹ ہے سر. گناہ ہے. میں تمام اہل علم، اگر کوئی اہل علم، کوئی عالم دین جو دین کا علم رکھتا، کوئی مفتی، کوئی مفکر، کوئی محدث میری بات سن رہا ہو، اگر میری ویڈیو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچ بھی جائے تو وہ میری اصلاح کرے. اگر میں غلط ہوں تو میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں دعا کروں گا کہ اے میرے اللہ، اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین اقدس کے صدقے میری اس پاکستان کی بیٹی کے ایمان کی حفاظت فرمانا. اور میں آیوش کے لیے دعا کروں گا، اے میرے اللہ، تیرے گھر میں دیر نہیں ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، تو اس کے لیے دین کا راستہ کھول دے، اس کے دل کو نور مصطفیٰ سے، دین اسلام کے نور سے بھر دے، اور وہ مسلمان ہو نکاح سے، شادی سے پہلے. لیکن اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا، اور جیسے کہ ہماری اس علیزہ بیٹی نے اعلان کیا جی 2026 میں میں شادی کروں گی، اور رات تو اس ہندو لڑکے آیوش نے اسے انگوٹھی بھی پہنا دی ہے، وہ غیر مردوں میں کیسے خوش ہے. آج کل اسی طرح ہے یار. دیور اپنی بھابھی کے لیے خطرناک ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تو وہ تو ایک ہندو ہے، بتوں کے سامنے جھکنے والا، بتوں کے سامنے پوجا. وہ علل اعلان جب لائیو آتا ہے وہ ٹیکا لگا کے اس کے ساتھ لائیو چیٹنگ کرتا ہے. کیا میرے مسلمان بھائیوں کو میری گفتگو بہت کڑوی لگ رہی ہے؟ ہو سکے تو میری اس گفتگو کو آپ ریکارڈ کر لیں، اپلوڈ کر لیں، اس کے ساتھ ڈیوٹ کریں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. میں فیم حاصل نہیں کرنا چاہتا. فیم اللہ پاک نے الحمدللہ دین کے شعبے میں اپنے نبی کے نالین اقدس کے صدقے بہت دیا ہے، لیکن بحیثیت داعی اسلام ہونے کے، دین کی دعوت دینے والا جو منصب ہے میرے پاس، میں اس منصب پر بیٹھ کر یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میری کوئی بھی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی بھی مسلمان بیٹی، مسلمان عورت، مسلمان لڑکی، مسلمان لیڈی کسی بت پرست، آتش پرست کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے دعوت اسلام کی. جب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا اس کا یہ نکاح حرام ہے، فاسد ہے، جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے. اگر وہ کر بیٹھتی ہے اس کے بعد جو اس کے ساتھ زندگی بسر کرے گی وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری دعا ہے کہ جو میری اس گفتگو کے ساتھ دل و دماغ سے میرے ساتھ متفق ہیں، اللہ ان کے رزق، ایمان، عمر میں برکت فرمائے. اور جو میری اس گفتگو کو نیگیٹو پہلو سے دیکھ رہے ہیں نا، تو میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. آج کی گفتگو میری صرف اتنی ہی ہے. میں لمبا سیشن نہیں کرتا، نہ میں میچ کھیلتا ہوں، نہ
گفٹ کی صورت میں بھیک مانگتا ہوں، نہ فحاشی کو پروموٹ کرتا ہوں، نہ اوریانی کو پروموٹ کرتا ہوں، نہ کسی کو گالیاں نکالتا ہوں، نہ خود گالیاں کھاتا ہوں، نہ کسی کا منہ کالا کرتا ہوں، نہ کرواتا ہوں، ہاں جی، نہ گندی گندی باتیں ٹک ٹاک پر بتاتا ہوں۔ تمنا ہے کہ زندگی میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔